رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحم 3 مرتبہ سورہ کل پڑھ کے مرحوم مختار حسین ابن الطاف حسین کی روح کو بخشیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات برادران ایمان، محترم سامعین، آپ نے پہلی مجلس کو سماعت فرمایا اور یہ مجلس جو برائے سال ثواب ہے، اسی اعتبار سے ہم نے قرآن کریم کے مشہور و معروف سورہ کو اس مجلس کا جز قرار دیا ہے۔ نماز عصر کی قسم، انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے اور صبر کی تنقید کرتے رہے اور حق کی دعوت دیتے رہے، وہ لوگ خسارے کی منزل میں نہیں۔ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا اور بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اس کی نعمتوں کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔
وہ عطا کرنے والا ہے، ہم اس کی عطا پہ شکر کرنے والے افراد ہیں۔ اس کی حمد و ثنا کرنا عبادت ہے، اس کا تذکرہ کرنا عبادت ہے۔ وہ جو چاہے اس کائنات میں کر سکتا ہے، کوئی بھی اسے نہ روک سکتا ہے، نہ کوئی اسے ٹوک سکتا ہے، نہ ہم میں روکنے کی جرات ہے، نہ ہم میں ٹوکنے کی جرات ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے۔ اسی کے حکم سے کائنات کا ایک ایک ذرہ حرکت کرتا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو کچھ نہ ہو، مگر اس نے چاہا تو سب کچھ ہو گیا۔ دیکھیے توجہ کیجئے گا، کیونکہ دوسرا مرحلہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ وہ اگر کچھ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ اگر چاہے تو سب کچھ ہو جائے، تو اب ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے چاہا کہ زمین کا فرش بچھایا جائے تو زمین کا فرش موجود ہے، اس نے چاہا کہ آسمان کا شامیانہ لگایا جائے، وہ بھی موجود ہے۔ اس آسمان میں چاند اور سورج کو فٹ کیا جائے، وہ بھی موجود ہے۔ اب اس کے بعد اس نے یہ چاہا کہ میں اشرف المخلوقات انسان کو اس کائنات میں اس دھرتی پہ پیدا کروں، وہ بھی موجود ہے۔ مگر عزیزو، جو وہ چاہتا گیا وہ کرتا گیا۔ دیکھیے غور کریے، جو وہ چاہتا گیا وہ کرتا گیا، تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے، بغیر ہمارے وہ کائنات کے ہر ایک سسٹم کو سجاتا گیا۔ اب جب ہم کائنات میں آئے تو سارے لطف کو لے کر کیا ہم اس کا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتے؟ تو خدا کی قسم وہ معبود ہے، ہم بندے ہیں۔ جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، ویسے ہی شکریہ کرنا بھی عبادت ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، جیسے روزہ رکھنا عبادت ہے، جیسے خمس نکالنا عبادت ہے، جیسے زکوٰۃ دینا عبادت ہے، جیسے غریبوں کی ہیلپ کرنا عبادت ہے، جیسے مسکینوں کی مدد کرنا عبادت ہے، اسی طریقے سے شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ تو اے بندگان خدا، نہ شکری کا شکار نہ ہونا، اس لیے کہ وہ اللہ ہے، شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اسے پسند نہیں کرتا۔ اب عزیزان گرامی، اگر اس کا فیصلہ دیکھنا ہے تو عرش پہ چلے جائیے۔ ابلیس ناشکرا تھا، اسے نکال دیا۔ آدم شکر کرنے والے تھے، نبوت کو عطا کر دیا۔ آج کائنات میں آدم پہ درود و سلام ہوتا ہے، ابلیس پہ لعنت برستی ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، خمس نکالنا عبادت ہے، اسی طریقے سے اللہ کا شکریہ ادا کرنا عبادت ہے۔ تو صاحب، شکریہ ہمیں کہاں کہاں کرنا چاہیے؟ کہ مال جب پا جاؤ تو شکر ادا کرو، مگر مال پہلے دیکھو۔ دیکھیے غور کریے گا، میں بند جملے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مال جب پا جاؤ تو خدا کا شکر ادا کرو، مگر شکر ادا کرنے سے پہلے اس مال کو دیکھو، اس مال کو پرکھو۔ ہر مال پہ شکریہ ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیے غور کریے، ہر
ہر مال پہ شکریہ ادا کرنا جائز نہیں ہے کہ مولوی اس کی دلیل دے. ہر قاری قرآن اگر قرآن کی تلاوت کرے تو ہر تلاوت جائز نہیں ہے. ہر تلاوت جائز نہیں ہے کہ کیسے کہ جو علی کا منکر ہوگا وہ قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے قرآن پڑھنا عبادت نہیں ہے، ناجائز ہے. صلوات پڑھے بر محمد والے عزیزان گرامی. ہر مال پہ شکریہ بھی ادا ہمیں نہیں کرنا ہے. مال جائز ہو، حلال کا ہو، پسینے کی کمائی کا ہو. اب پھر اس میں دیکھنا ہے یہ پسینے کی کمائی تو ہے، حلال تو ہے، مگر جہاں یہ محنت سے کمایا گیا ہے کہیں اس میں حق امام تو نہیں ہے، کہیں اس میں حق سادات تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا مال کمانا بہت آسان ہے. ہائے ہائے، مال کمانا بہت آسان ہے، مال کو پاک کرنا بڑا مشکل ہے. وہ مال کس کام کا جس میں حق نہ ادا ہو سکے، وہ مال کام کا ہے جس میں حق کے سادات بھی ادا ہو گیا ہو، حق کے امام بھی ادا ہو گیا ہو. تو میرے عزیزو، اللہ اسی کے مال کو اپنی راہ میں قبول کرتا ہے جو جائز ہو، ناجائز نہ ہو. صلوات پڑھے بر محمد والے فیضان گرامی. جیسے نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، شکریہ بھی کرنا عبادت. مال پا جاؤ تو شکر ادا کرو. کا اولاد، دیکھیں میں تمہید کے چند جملے عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد جو مجھے پڑھنا وہ عرض کروں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا. پھر آ گئی اولاد کی باری. اب اولاد میں بھی یہی دیکھنا ہے. اب اس میں جائز و ناجائز نہیں دیکھنا، اس میں تربیت دیکھنا. اس میں کیا دیکھنا ہے؟ تربیت. بچپنے سے پالا، جوان کر دیا، تو کیا اس کی جوانی کا شکریہ ادا کرنا ہے؟ نہیں، اس کی جوانی کا شکریہ نہیں ادا کرنا ہے. جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا، اب یہ دیکھو یہ سجدہ کس کا کرتا ہے. اب یہ سجدہ کس کا کرتا ہے؟ اب اگر وہ اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے تو شکریہ ادا کرو. اب کس بات کا شکریہ؟ یہ شکریہ ادا کرنا، معبود دیا تو نے تھا، تربیت میری ہے میرا، مگر تیرے حوالے کر دیا. تو اس کا شکریہ ہمیں ادا کرنا. اب عزیزان گرامی، ہر اولاد کا بھی شکریہ ادا کرنا اچھی بات نہیں ہے. پتہ چلا جوان کر دیا جواری نکل گیا، پتہ چلا جوان کر دیا شرابی نکل گیا. اب یہاں پہ شکریہ ادا نہیں کرنا ہے. خدا کی بارگاہ میں اگر وہ اپنے سر کو جھکاتا ہو تو اللہ کا شکریہ ادا کرو. اب عزیزان گرامی جلدی سے بات کہوں، اب یہ بھی دیکھنا ہے کسی پڑوسی کو پریشان تو نہیں کر رہا ہے، اپنی طاقت کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا ہے، اپنی زبان کو اپنے حد میں رکھ رہا ہے، یا زبان کو فضول باتوں میں خرچ کر رہا ہے. جہاں حد سے تجاوز کر جائے جوانی، اس جوانی کو نہ تو اللہ پسند کرتا ہے. ہائے ہائے، جہاں حد سے زیادہ انسان اپنی جوانی کو استعمال کرنے لگا ہو ظلم و ستم کرنے پہ، نہ اللہ پسند کرتا ہے، نہ رسول پسند کرتے ہیں، نہ تو علی پسند کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپنا بھی اسلامی ہونا چاہیے، جوانی بھی اسلامی ہونا چاہیے، ضعیفی بھی اسلامی ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ درس کربلا والوں نے دیا ہے کہ دیکھو جہاں حق کی لڑائی ہو نہ وہاں بچپنا دیکھا جاتا ہے، نہ وہاں جوانی دیکھی جاتی ہے، نہ وہاں ضعیفی دیکھی جاتی ہے. صلوات پڑھے بر محمد والے.
اب عزیزان گرامی، اب کہاں ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے؟ ایک مقام پہ، اور ایک مقام پر ہمیں اور شکریہ ادا کرنا ہے۔ وہ کون سا مقام؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا۔ میرے اللہ، میں کہیں بہک نہیں رہا ہوں، اپنی زندگی کا ہر عمل میں نے تیرے حوالے کر دیا۔ میرے اللہ، ہمیں شیطان کے شر سے بچانا، اس کے وسوسے سے بچانا۔ اب تک جو عمل میں نے کیا تیرے لیے کیا، اور تیرے نبی کے لیے کیا، تیرے علی کے لیے کیا۔ اب یہاں بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے۔ اب ایک بات عرض کروں، اسلام کے 3 جز ہیں۔ ہم کس دین کو مانتے ہیں؟ دین اسلام کو۔ اس کے کتنے جز ہیں؟ 3۔ پہلا جز ہے خدا کی وحدانیت۔ جس دین کو ہم مانتے ہیں اس کے 3 جز ہیں۔ پہلے جز کا نام خدا کی وحدانیت، دوسرے جز کا نام نبی کی رسالت، تیسرے جز کا نام علی کی امامت۔ یہ اسلام کے 3 جز ہیں۔ اب ان تینوں میں سے اگر کوئی ایک بھی، دیکھیے غور کریے گا، میری آواز پہ نہ جائیے گا، سید بھائی جانتے ہیں میں 4 دن سے تھکا ہوا ہوں۔ ان تینوں میں سے اگر ایک بھی جز چاہے بھولے سے چھوڑ دے، چاہے جانتے ہوئے چھوڑ دے، اسلام کا جز ہے، بھولنا اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اس جز کے بغیر اگر ہم نے کہا کہ ہم اسلام والے، تو اللہ نے کہا نہیں، اسلام خطرے میں ہے۔ ہائے ہائے، کہا ہم اسلام والے، کہ نبی کی رسالت نہیں، اسلام خطرے میں ہے۔ ہم نے کہا ہم اسلام والے، علی کی ولایت نہیں، اسلام خطرے میں ہے۔ بغیر جز کے اسلام مکمل نہیں ہے، بغیر جز کے اسلام مکمل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام حیات چاہتا ہے، اسلام زندگی چاہتا ہے، اس لیے کہ بغیر حیات دیے ہوئے کربلا میں اسلام جوان ہوا ہی نہیں ہے۔ اسلام زندگی چاہتا ہے، لہذا ان تینوں جز کو ہمیں ماننا ہے، ہمیں ان تینوں جز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی، تینوں جز کو جب ہم آئینے کی شکل میں دیکھیں گے، پہلا جز ہے خدا کی وحدانیت، تو اس میں جب ہم نے دیکھا تو وصول نظر آئے، قانون خدا، قانون الہی نظر آیا۔ اب جب ہم نے دوسرے جز کو دیکھا یعنی نبی کی رسالت کو، تو قانون کو پھیلانے والا نظر آیا۔ اب جب ہم نے تیسرے جز کو دیکھا یعنی علی کی امامت، تو قانون کی حفاظت کرنے والا نظر آیا۔ دیکھیے غور کریے گا، یہ تینوں جز ہیں اسلام کے، ان کو نہ ہم بھولے سے چھوڑ سکتے ہیں نہ جان بوجھ کر۔ ان 3 جزوں کے علامہ اگر کوئی چوتھا جز شامل کرتا ہے، جب بھی اسلام مکمل نہیں ہے۔ ہائے ہائے، اب پتہ یہ چلا سقیفہ کسے کہتے ہیں، غدیر کسے کہتے ہیں، سقیفہ کسے کہتے ہیں، غدیر کسے کہتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جو جز ہے اسے رہنے دو۔ اب ابتدائے جز کا نام ہے غدیر، انتہائی جز کا نام ہے کربلا۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ اب اس میں ہمیں چوتھی چیز کو شامل نہیں کرنا ہے، جز کو ہمیں ماننا ہے۔ اب عزیزان گرامی ایک بات اور بتائیں، یہ جب تینوں جز ایک میدان میں پہنچے، جب یہ اکٹھا ہوئے، تو اس میدان نے آواز دی کہ حیات چاہیے۔ دیکھیے میں اشارہ کر رہا ہوں، اس میدان نے
آواز دی کہ مجھے حیات چاہیے، اور یہ حیات ایسی حیات ہوگی جو وحدانیت کو بھی حیات دے گی، رسالت کو بھی حیات دے گی، امامت کو بھی حیات دے گی۔ اب اس میدان کا نام ہے کربلا، اب اس میدان کا نام ہے کربلا۔ اب یہاں پہ وحدانیت بھی خطرے میں ہے، رسالت بھی خطرے میں ہے، امامت بھی خطرے میں ہے۔ اب اسلام چاہتا ہے کہ حیات چاہیے، تو حسین نے بھی کہا میں حیات دے کر حیات لوں گا۔ دیکھیے غور کریے، حیات دے کر حیات لوں گا۔ تو نوک نیزہ پہ وحدانیت کو بچانے والا، رسالت کو بچانے والا، امامت کو بچانے والا موت کے بعد حیات دے کر قرآن کی تلاوت کر کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ دیکھو کربلا اس جگہ کا نام ہے کہ ظاہری تو موت نظر آئے گی، باطنی زندگی نظر آئے گی۔ صلوات پڑھے بر محمد والا۔ اب عزیزان گرامی، یہاں حیات یعنی یہاں پہلے موت تو ظاہری ہے، بعد میں حیات ہے۔ اب دیکھیے ایک جملہ کہوں، اسے کربلا سے ثابت کروں کہ خواب غفلت میں اور سو رہا تھا تو اس کی موت نے، دیکھیے سمجھیے گا، اس کی موت نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی آنکھ کھلی تو ایک طرف موت نظر آئی، دوسری طرف حیات نظر آئی۔ ہائے ہائے، ایک طرف موت نظر آئی، دوسری طرف حیات۔ موت نے ہاتھ جوڑ لیا، کہاں موت کے دلدل میں پھنسا بیٹھا ہے، کہاں موت کے دلدل میں پھنسا بیٹھا ہے، چل موت کے بعد حیات لے لے۔ ہائے ہائے، چل موت کے بعد حیات لے لے۔ اب جب بیدار ہوا تو ہر موت سے کہنے لگا مجھے کیا کرنا ہوگا، مجھے کیا کرنا ہوگا جو موت کے بعد مجھے حیات ملے گی۔ کہا سن، اگر حیات چاہیے تو اسیر بن جا۔ دیکھیے دیکھیے غور کریے گا، اگر حیات چاہیے اسیر بن جا۔ اب انداز بدلا، جب موت کی طرف آیا تھا آزاد آیا تھا۔ ہائے ہائے، جب موت کی طرف آیا آزاد بن کر آیا، جب حیات کی طرف جانا ہے تو اسیر بن کے جانا ہے۔ اب حر کے ضمیر نے ایک مرتبہ اپنے مجاز کو سمیٹا اور اپنے ذہن میں ایک بات لا کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ اگر حیات کے لیے تمہیں کربلا جانا ہے تو اپنے ضمیر کو صحیح رکھنا۔ ہائے ہائے، اپنے ضمیر کو صحیح رکھنا، اکڑ کے نہ جانا، سر جھکا کر جانا، اکڑ کے نہ جانا، سر جھکا کر جانا۔ اب یہ اسیر بن کر چلا، پیچھے پیچھے موت، آگے آگے حیات۔ اب جب ایک مرتبہ موت اور حیات کے درمیان میں پہنچا تو کریم ابن کریم کے بیٹے نے صرف حیات نہیں دی بلکہ آزاد بھی کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کربلا کہتے ہی اس جگہ کو ہے جہاں حیات بھی ملتی ہے، آزادی بھی ملتی ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے فیضان گرامی۔ لہذا ہم 3 جز کو نہ چھوڑیں۔ اب لوگ کہتے ہیں تو پھر یہ بتائیے، آپ نے یہ 3 جز اسلام کے بتا دیے تو پھر نماز کیا ہے؟ کیا یہ اسلام کا جز نہیں ہے؟ روزہ کیا ہے؟ کیا یہ اسلام کا جز نہیں ہے؟ بھیا میرے یہ جز نہیں ہے، یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، یہ عمل ہے۔ کا نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے۔ بغیر جز کو مانے ہوئے سجدے پہ سجدہ کرتے رہو، کوئی فائدہ نہیں۔ بغیر جز کو
مانے ہوئے روزے پہ روزہ رکھتے رہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو پتہ یہ چلا اسلام بھی جد چاہتا ہے، عمل بھی جد چاہتا ہے، حیات بھی جد چاہتی ہے، موت بھی جد چاہتی ہے۔ اسی لیے تو ہم جب جز کو مان کے مرتے ہیں تو ہماری قبروں کے صدانے یہی تو پڑھا جاتا ہے، سن بھی لے سمجھ بھی لے، صلوات بر محمد وآل محمد۔ لہذا بغیر جز کے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دو باتیں اور ربط مسائل یاد رکھیے، ہمیں اپنے ضمیر کو بیدار کرنا ہے، ورنہ یقیناً انسان خسارے کی منزل میں ہے۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری زندگی بڑی پیاری ہے، بڑی قیمتی ہے، حق اور ناحق اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے مگر خاموش کھڑا رہتا ہے۔ ایسے انسان آپ نے اس کائنات میں دیکھے ہوں گے جو حق پر بھی ہاں بولتا ہے، ناحق پہ بھی ہاں۔ وجہ کیا ہے؟ کا حق دے گا کہ ہاں صحیح ہے، نہ کا یہ بھی صحیح ہے۔ یہ کربلا کا وصول نہیں ہے، یزید کا وصول ہے۔ دیکھیے ایک جملہ ہے، یہ کربلا کا وصول نہیں ہے، یہ یزید کا وصول ہے، یہ یزید کا وصول ہے۔ حکومت کو قبضے میں رکھنے کے لیے وہ ہاں بھی کہتا اور نہیں بھی کہتا ہے، مگر حسین اسے کہتے ہیں کہ حکومت رہے یا نہ رہے، حق سلامت رہے، حق سلامت رہے۔ تو ہر حسینی کی ذمہ داری ہے، ہر حسینی کی یہ ذمہ داری ہے کہ مال و دولت کے پیچھے نہ بھاگے، حق کے پیچھے بھاگے، اس لیے کہ حق حیات کا نام ہے۔ اور جب حق کے راستے پہ چلو گے تو عمل بھی زندہ ہوگا، کردار بھی زندہ ہوگا، اور جس انسان کا عمل و کردار زندہ ہو جائے وہی انسان شہادت کی موت مرتا ہے۔ تو یہاں پہ انسان اس کائنات میں حق کو بھی ہاں بولتا ہے اور باطل کو بھی ہاں بولتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ کب وہ ایسے انسان ہیں دیکھنے میں ڈھانچہ ہیں اور انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا ہے، انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا ہے۔ ارے ضمیر بیچ کر دنیا میں زندگی گزارنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ضمیر کو اپنے جسم میں ڈبو کر اپنی زندگی کو گزارنا یہ کمال ہے۔ جس انسان کی ضمیر مر جائے وہ انسان خطرے میں ہے، جس انسان کی صداقت مر جائے وہ انسان خطرے میں ہے۔ زندگی کہتے ہی اسے ہیں جو ضمیری اعتبار سے بھی زندہ ہو، صداقت کے اعتبار سے بھی زندہ ہو۔ ارے جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے وہ حر بن کر آتا ہے، جس کا ضمیر مردہ ہوتا ہے وہ حرملا بن کر آتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ دیکھیں مجھے اس بات کا احساس ہے کھانے کا وقت ہو چکا ہے، مگر ایک پیغام مجھے دینا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں 1:30 بجے اتروں گا، 1:05 ہو چکے ہیں، 10-12 منٹ کی گفتگو ہماری ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو ضمیر بیچ کر آتا ہے وہ حرملا بن کر آتا ہے، جو ضمیر کو بیدار کر کے آتا ہے وہ حر بن کر آتا ہے۔ تو اسلام 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 اسلام، بھیا اسلام نہ کل خطرے میں تھا نہ آج خطرے میں ہے، انسان خطرے میں ہے، عبادت خطرے میں ہے، ضمیر خطرے میں ہے، صداقت خطرے میں ہے، انسانیت خطرے میں ہے، سماج خطرے میں ہے، ہم سب کے سب خطرے میں ہیں۔ اسلام نہ کل خطرے میں تھا نہ آج خطرے میں ہے، جب خطرے میں تھا خون لے لیا۔ اب جو یہ کہتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، نہ تو اب کوئی ابو طالب جیسا دادا ہو سکتا ہے، نہ علی جیسا بابا ہو سکتا ہے، نہ حسین جیسا بیٹا ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد۔
تمہاری نماز خطرے میں ہے، تمہارا روزہ خطرے میں ہے، تمہاری انسانیت خطرے میں ہے، تمہاری زبان خطرے میں ہے، تمہاری نگاہیں خطرے میں ہے، تمہاری فکریں خطرے میں ہے۔ جس انسان کی زبان اور فکریں اور سوچ خطرے میں پڑ جائے اسے کبھی حسینی نہ کہنا، اس لیے کہ حسین کا جو کام تھا وہ کر دکھایا۔ خدا کی قسم 1400 سال ہو گئے، حسین کا تذکرہ آج بھی ہو رہا، یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں آئے۔ صلوات پڑھے بر محمد یاد رکھو اسلام خطرے میں نہیں ہے، انسان کا ضمیر خطرے میں ہے۔ اے انسانوں ابھی بھی وقت ہے، آؤ کربلا، آؤ کربلا آؤ، مگر ضمیر کو بیچ کر نہ آنا۔ 3 جز لے کر آؤ، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب اس میں ساری چیزیں ہیں، خطرہ بھی ہے، سیدھا راستہ بھی ہے، صبر کی تنقید بھی ہے۔ جب ہم نے اسے اکٹھا کیا تو سمجھ میں آیا کربلا کسے کہتے ہیں، تب ہماری سمجھ میں آیا کربلا کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھو کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے، چاہے اس دور کی حکومت ہو، دیکھ میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، چاہے اس دور کی حکومت ہو، چاہے اس دور کی حکومت ہو، جب اس دور کا بادشاہ کربلا کا کچھ نہ بگاڑ سکا تو اس دور کا ایک بادشاہ نہ مجلس روک سکتا ہے نہ عزاداری روک سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے مقابلے میں جب کل یزید آیا تھا تو حسین سامنے آ گئے تھے، آج مقابلے میں ایک یزید آیا، ہم حسینی سامنے آئے۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ لہذا کربلا کو تم کمزور نہ سمجھنا، مجلس کو تم کمزور نہ سمجھنا، تعزیے کو تم کمزور نہ سمجھنا، اس لیے کہ ہم جھوٹوں کی یاد میں نہیں اٹھاتے، ہم سچوں کی یاد میں اٹھاتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ہمارا ظاہری بھی پاک ہے، ہمارا باطنی بھی پاک ہے، ارے لاؤ تو ایسا کوئی جس کا ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو، ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو۔ میں بتاتا ہوں، ہم جس امام کو مانتے ہیں اس کا ظاہر بھی پاک ہے، باطن بھی پاک ہے۔ ارے اس علی کو مانتے ہیں، ولادت ہوئی خانہ کعبہ میں، شہادت ہوئی مسجد میں، ارے نہ کعبے کو غسل دیا گیا نہ مسجد کو غسل دیا گیا، تو پتہ یہ چلا ظاہری بھی پاک ہے باطنی بھی پاک ہے۔ صلوات بر محمد۔ بس میرے عزیزوں میں نے گفتگو کو سمیٹا، یاد رکھو اپنے ضمیر کو زندہ کر کے جیو، وصول کو اکٹھا کر کے جیو، صداقت کو اپنے جسم میں محفوظ کر کے جیو۔ یہ زندگی چند دن کی ہے، یہ موت کے بعد حیات چاہتی ہے، یہ زندگی موت کے بعد حیات چاہتی ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ موت کے بعد حیات کیسے ملے گی، تو پھر کربلا ماننا چھوڑ دو کہ موت کے بعد حیات کیسے۔ اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا تو یہ ماننا چھوڑ دو کربلا کسے کہتے ہیں۔ کربلا میں حسین نے یہی تو بتایا کہ موت کے بعد حیات کسے کہتے ہیں۔ عمل نیک کرو حیات ملے گی، فکر اچھی رکھو حیات ملے گی، اپنے مرحومین کو یاد کرتے رہو حیات ملے گی، مجلس حسین میں ریاکاری اور مکاری نہ کرو حیات ملے گی، ہمیشہ سچ بولو حیات ملے گی، ہمیشہ جو ہے بھائی چارگاہ آپس میں اتحاد کو قائم رکھو حیات ملے گی۔ حیات کھڑی ہے مگر ہم پیچھے جا رہے ہیں، حیات کہہ رہی ہے ہمیں لے لو مگر ہم پیچھے جا رہے ہیں۔
یہ پیچھے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں، صرف ہم مانتے ہیں۔ ماننا کمال نہیں ہے، خوبیوں کو حاصل کرنا کمال ہے۔ میرے عزیزو، مر جانے والا مر جاتا ہے مگر اپنا کردار چھوڑ کر جاتا ہے۔ جب اچھا کام کر کے جاتا ہے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے مرنے سے یہ نقصان ہوا، یہ ہیلپ کرتا تھا، یہ مدد کرتا تھا۔ کیوں اس کی وجہ ہے کہ اس نے حیات لے لی، اس نے یہ تذکرہ ہونا حیات لے لی۔ یہ حسین کا جو تذکرہ کائنات میں ہو رہا ہے یہ موت کے بعد حیات ہے۔ اگر حسین معاذ اللہ اس وقت مر گئے ہوتے، نہ یہ ممبر ہوتا، نہ یہ علم ہوتا، نہ یادہ خانہ۔ یہ ممبر، یادہ خانہ، یہ علم، یہ تعزیہ، یہ ذوالجناح یہ بتاتا ہے حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ تو مرنے کے بعد جو ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے وہ تذکرہ اس بات کی دلیل ہے ہم مرے نہیں ہیں، کردار ہمارا باقی ہے، کردار ہی کا باقی رہنا اسی کو حیات کہتے ہیں۔ لہذا ہمیں حیات لینا۔ میرا عزیزو، جب یہ حیات کربلا میں آئی تو حیات نے آواز دی، اے حسین، ظاہری طور پہ اکبر کا لاشا اٹھانا پڑے گا۔ اے حسین، اپنے ہاتھ پر 6 مہینے کے بچے کو لے کر جانا پڑے گا۔ میرے عزیزو، آہستہ آہستہ یا ایام عزا کے دن ختم ہو رہے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ اگر ہم فرش حسین پہ بیٹھ کے روتے ہیں تو کیا کوئی بیوی ٹوٹی ہوئی قبر سے نہیں روتی؟ میرے پڑھنے پہ نہ جائیے گا، عالم تصور میں ڈوب جاؤ۔ جب ہم گریہ کرتے ہیں کیا ایک لمحے کے لیے ہمیں یہ یاد نہیں آتا، کہتے زندان میں کیا ایک بچی اپنے باپ کو نہیں رو رہی ہے؟ جب ہم فرش پہ بیٹھ کے روتے ہیں تو کیا ہمیں ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وقت کا امام ہمارے درمیان بیٹھ کر اپنے جد پہ آنسو نہیں بہا رہا؟ جتنا ہم روتے ہیں اتنا ہی حسین کی ماں روتی ہے، جتنا ہم روتے ہیں اتنا ہی حسین کی بیٹی سکینہ روتی ہے، جتنا ہم روتے ہیں اتنا ہی چوتھے امام روتے ہیں، جتنا ہم روتے ہیں ویسے ہی زینب کبریٰ بھی روتی ہے۔ میرے عزیزو، کیا یہ ہمارے آنسو بیکار ہیں؟ نہیں، اس آنسو کی ہم نے تعریف کتابوں میں پڑھی ہے کہ جنت کی ملکہ اپنے ہاتھ میں سوکھا ہوا رومال لے کر آتی، جو آنسو نام حسین پہ نکلتے ہیں اس کا ایک ایک قطرہ اسی رومال میں لے لیتی، اور جب وہ رومال ہمارے آنسوؤں سے تر ہو جاتا ہے فاطمہ حسین کے پاس آتی۔ حسین اپنی ماں سے سوال کرتے، اماں کہاں گئی تھی؟ کہ میرے لال تیرے چاہنے والوں نے تیرے نام کا فرش بچھایا تھا۔ تو حسین کہتے ہیں، اماں کیا میرے چاہنے والوں نے کوئی تحفہ بھیجا ہے؟ کہاں میرے لال، یہ قیمتی آنسو ہیں۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں میری اماں یہ آنسو قیمتی میرے زخموں پہ لگا دو۔ جب یہ ہمارے آنسو حسین کے زخموں پہ لگ جاتے ہیں حسین دعا دیتے، بار الہا انہیں کوئی غم نہ دینا، انہوں نے میری غربت پہ گریہ کیا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، حسین کربلا آ گئے، اپنی بہن کو سمجھا رہے ہیں حسین، اے بہن زینب، اسے کربلا کہتے ہیں، اے میری بہن سب قتل ہو جائیں گے، صرف تم رہ جاؤ گی،
سجاد رہ جائیں گے اور میری ایک امانت رہ جائے گی۔ بہن تمہیں اسیر بھی کیا جائے گا۔ اور ایک بات اور بتاؤں میری بہن؟ کہا ہاں بھیا فرمائیے۔ کہا جب تمہیں اسیر کیا جائے گا تو کسی ایسے مکان سے، کسی ایسی طرف سے نہیں لے جایا جائے گا جہاں پر تیرے بھائی کا لاشا نہ ہو، تجھے اسی مکان سے گزارا جائے گا جہاں تیرا بھیا بے گور و کفن پڑا ہوگا۔ اے میری بہن صبر کرنا۔ کہاں میرے بھائی میں صبر کروں گی؟ کہ ایک بات اور میری بہن، میری امانت تیرے پاس رہے گی۔ اے میری بہن اگر میری امانت سکینہ گریا کرے تو اس کے سر پہ یتیمی کا ہاتھ پھیر دینا، اسے سمجھانا سکینہ گھبراؤ نہیں، ابھی تمہاری پھوپھی زندہ ہے۔ یہ وصیت کر رہے ہیں حسین۔ زینب وصیت کو سمجھ بھی رہی ہے، مگر عزادارو جب حسین قتل کر دیے گئے وہیں سے زینب کبریٰ کو گزارا بھی گیا۔ ہائے کوفہ آئی زینب، بس شام کا دربار آ گیا۔ شام کے دربار میں جو منظر ہوا ہے، شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ سکینہ کو تانے دیے گئے، سکینہ کو تانے دیے گئے۔ کیا تانا دیا ہے ظالم نے؟ میں جب جانوں گا کہ تو حسین کی بیٹی ہے اور تیرا بابا تجھ سے بہت محبت کرتا تھا، تم وہیں کھڑی رہو حسین کی بیٹی اور اپنے باپ کو وہیں سے آواز دو۔ اگر تیرے باپ کا یہ سر تیری آغوش میں آ جاتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ تیرا بابا تجھ سے محبت کرتا ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین کی بیٹی نے جلے ہوئے کرتے کے دامن کو ایک مرتبہ بلند کیا اور کہا بابا تیری محبت کا امتحان ہے، بابا بھرے دربار میں سکینہ کی لاج رکھ لینا۔ لو سر بلند ہوا، سکینہ کی آغوش میں آیا، رخسار پہ رخسار رکھا اور ایک جملہ تھا بابا کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اے بابا میرے رخسار نیلے۔ جزاکم اللہ، مولا تجھے سلامت رکھے، اللہ تجھے کوئی غم نہ دے۔ تیرے گھر بھی 4 سال کی بیٹی ہوگی اور ایسا نہ ہو کہ تیری بیٹی کو طنز کیا جائے، تیری بیٹی کو گھڑکیاں دیا جائے۔ میرے عزیز و شام کے دربار میں سکینہ نے یہ امتحان دیا۔ ہائے قید خانہ زندان شام میں حسین کی بیٹی کو قیدی بنایا گیا۔ ہائے جب بھی شام ہوتی تھی پرندوں کو دیکھتی تھی، بھیا سجاد سے پوچھتی تھی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ ہائے تیرا چوتھا امام فرماتا تھا او میری بہن سکینہ یہ پرندے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ فرماتی تھی بھیا یہ پرندے گھر تو جا رہے ہیں، سکینہ اپنے گھر کب جائے گی؟ ایک مرتبہ چوتھے امام فرماتے ہیں اگر ہمارا مقدر سلامت رہا میری بہن میں سغرا سے ملنے ضرور جاؤں گا اور تو بھی میرے ساتھ چلے گی۔ رونے والوں شیخ عباس قمی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک دن سکینہ نے اپنے بابا کو عالم خواب میں دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں۔ بابا کہہ رہے ہیں سکینہ میری جان میری بچی تو میرے سینے پہ سویا کرتی تھی، مجھے بھی نیند آتی تھی۔ اور سکینہ بھی کہہ رہی ہے اے بابا تیرے سینے کے بغیر سکینہ اب تک نہیں سوئی ہے، اے بابا مجھے اپنے سینے سے لگا لے۔ رونے والوں باپ اور بیٹی میں گفتگو ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ سکینہ عالم خواب میں بابا سے یہ کہتی بابا
تیری زندگی ختم ہو گئی، سکینہ بھی اب جینا نہیں چاہتی ہے۔ اے بابا تیرے بغیر میرا جینا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، اے بابا ایسا کرو کہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلو۔ رونے والوں، ایک مرتبہ سکینہ خواب سے بیدار ہوئی، ایک مرتبہ کیا دیکھا، میری پھوپھی اماں سامنے کھڑی ہوئی ہے اور پھوپھی سے سوال کرتی ہے، پھوپھی اماں ابھی ابھی میرے بابا آئے تھے، کہاں چلے گئے؟ ایک مرتبہ علی کی بیٹی سمجھ گئی اس بچی نے خواب دیکھا ہے۔ رونے والے، ایک مرتبہ زینب فرماتی، سکینہ کہیں نہیں تیرا بابا نہیں آیا؟ نہیں پھوپھی اماں میرا بابا آیا تھا، میرے رخسار کا بوسہ لے رہا تھا کہ سکینہ میری جان تیرا بابا کربلا ہے، ہم قید زندان شام میں ہے۔ اب حسین کی بیٹی رونے لگی، زینب بھی رونے لگی، سجاد بھی گریہ کرنے لگے۔ یہ رونے کی آواز یزید ملعون کے کانوں تک ٹکرائی۔ اس نے کسی سے پوچھا قید خانے میں رونے کا شور کیوں بلند ہے؟ کسی نے فرمایا کہ حسین کی بیٹی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ رونے والوں، ایک مرتبہ حسین کا سر بھجوا دیا گیا۔ لو میرے عزیزوں، پورے مصحف نہیں پڑھنے، ہائے جب حسین کا سر آ گیا، سکینہ اپنے باپ کے سر سے لپٹ گئی، بابا اب زندہ رہنے کی تاب نہیں ہے، بابا مجھے اپنے پاس بلا لے۔ ساری فریاد سکینہ اپنے بابا کو سناتی رہی، ہائے آواز آہستہ آہستہ بند ہو گئی۔ علی کی بیٹی نے سکینہ کے شانے کو پکڑا اور کہا بس کر بیٹی۔ اب جیسے ہی شانہ ہلا، سکینہ کا چہرہ دیکھا، ہائے علی کی بیٹی نے کیا دیکھا، لب سوکھ گئے ہیں، آنکھیں بند ہو گئی۔ ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا، اے بیٹا سجاد، سکینہ اس دنیا میں نہ رہی۔ سید سجاد تڑپ گئے، اے پھوپھی اماں، ہائے میں کیسے اپنی بہن کو کفن پہناؤں گا؟ بابا صاحب کا آخری ٹکڑا اور ختم دعا۔ بڑی تمنا تھی سکینہ کو وطن جانے کی، مگر وطن نہ جا سکی۔ ہائے لٹا ہوا قافلہ مدینے جب آ گیا، حسین کی ایک بیٹی روتی رہی، پہلی محرم سے جناب صغرا روتی رہی، حسین کی ایک بیٹی روتی رہی، اکبر شہید ہوا، صغرا روئی، بابا شہید ہوا، صغرا روئی۔ بشیر ابن جدلم جگ منادی دیتا ہوا تھا، مدینے والوں مدینہ لٹ گیا، حسین مارا گیا۔ ہائے صغرا حسین کی بیٹی جیسے اس آواز کو سنتی ہے، اپنی نانی ام سلمہ کے ساتھ آتی ہے، کیا دیکھتی؟ ایک ضعیف، ایک لگر و کمزور، ہائے جس کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ ایک مرتبہ اس کے پاس آتی ہے اور صغرا پوچھتی ہے، کیا تو قافلے کا سالار ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد فرماتے ہیں، صغرا میں قافلے کا سالار ہوں۔ صغرا تڑپ گئی، یہ کون ہے قافلے کا سالار جو میرا نام بھی جانتا ہے؟ ایک مرتبہ صغرا نے پھر پوچھا، کیا تو قافلے کا سالار ہے؟ کہاں صغرا میں قافلے کا سالار؟ ایک مرتبہ صغرا کہتی ہے، ایک قافلے کے سالار تیری آواز تو ملتی جلتی ہے۔ ایک مرتبہ قافلے کا سالار کہتا ہے، اتنا بتا صغرا میری آواز کس سے ملتی ہے؟ کہ میرا بھیا سجاد، تیری آواز اس سے ملتی ہے کہ صحیح پہچانا۔ اے صغرا میں تیرا بھائی سجاد، اے میرے بھیا سجاد، میرا بابا کہاں رہ گیا؟ اے میرے بھائی سجاد، میرا اکبر کہاں رہ گیا؟ اے میرے بھائی سجاد، میری بہن صغرا کا، میری بہن سکینہ کا، کہے میری بے بہن سب کو کربلا میں چھوڑا، سکینہ کو زندان میں، حسین بابا کی سنانی پورے مدینہ میں سنانا ہے، میرے بابا کو بے گور و کفن اور پیاسا شہید کیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ
अला कौम ज़ालिमीन। परवरदिगार हमारी छोटी सी दुआ को कबूल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जो मकरूज हमके कर्ज को अदा फरमा। ऐ मेरे महबूब जहाँ जहाँ शियाने अली हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम का मरहूम की गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। ऐ मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम का कोरोना जैसी बीमारी को निस्त नाबूद फरमा। ऐ मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है शहजाद अली असगर का जो लावल्द हमें औलाद नरीना अता फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है बीबी ज़हरा के हक़ का हमारे वक्त के ईमान के ज़हूर में ताजील फरमा। उनके आबान व अंसार में हमें शुमार फरमा। आप हज़रात गुज़ारिश है एक मरतबा सूरह अलहम 3 मरतबा सूरह कुल पढ़ के मरहूम मुख्तार हुसैन इब्न अल्ताफ़ हुसैन की रूह को बख्श।